جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کی برکتوں کی کیا بات ہے، کس موضوع پر درود پاک کی فضیلت موجود نہیں ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ دنیا ہو، آخرت ہو، قبر کے معاملات ہوں یا پل صراط کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو یا بیماری کا معاملہ ہو، ہر موضوع پر ایسا لگتا ہے کہ درود پاک ایسا خوبصورت اور پیارا وظیفہ ہے جو ہر جگہ کام آتا ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت وظیفہ بھی سمجھ لیجئے، میسج بھی سمجھ لیجئے اور فضیلت بھی سمجھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور آپ کی مارکیٹ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو معاشی طور پر، بزنس کے طور پر کسی پریشانی کا شکار ہوں گے، بعض اوقات روزی میں بے برکتی کا بھی لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی، شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے کاروبار میں بڑی تنگی ہے، بزنس بڑا ڈاؤن ہے، روزی میں بڑی، میں سمری بیان کر رہا ہوں، روزی میں بڑا ہاتھ تنگ ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی ایسا بھائی ہو روزی میں تنگی کا شکار ہوں، غور سے سنیے۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اس نے بزنس کی تنگی کی شکوہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے کیا فرمایا، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، گھر میں جب بھی داخل ہونا سلام کرنا، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اچھا، پھر آگے فرمایا ثم سلم علیہ، پھر اس کے بعد مجھ پر سلام بھیجنا۔ پھر فرمایا وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، اس کے بعد سورہ اخلاص اپنے گھر میں داخل ہو کر ایک بار پڑھ لینا۔ اب ذرا غور کیجئے، شکایت لے کر آیا ہے بزنس کی، کاروبار کی، روزی کی تنگی کی، اور نبی پاک اسے 3 کام بتا رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں اسٹاک ایکسچینج میں موجود ممبران بھی ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، ذرا اس کو دہرا لیتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا، گھر میں جب بھی داخل ہونا پہلے کیا کرنا، سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یاد رکھیں۔ پھر کیا کرنا، پھر مجھ پر سلام بھیجنا اپنے گھر میں داخل ہو۔ پھر فرمایا سورہ اخلاص۔ لوگ ادھر ادھر وظیفہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، حدیث پاک کے ذریعے عطا فرمایا۔ ففعل الرجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا، فأدر اللہ علیہ الرزق حتی افاض علی جیرانہ وقرباتہ، بتایا کہ اس شخص نے یہ عمل شروع کر دیا، جب گھر میں جاتا یہ کام کرتا، اللہ نے اتنا رزق بڑھا دیا اس کا کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق تو بڑھایا ہی بڑھایا، اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے رزق میں بھی برکت ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے، آج سے سارے یہاں موجود اسلامی بھائی عمل شروع کر دیں، جب بھی گھر میں جائیں برکت تو ملنی ہے نا، انشاءاللہ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب درود پاک ایسا خوبصورت کام ہے کہ اس کے لیے پرٹیکولرلی کسی پلیس پر جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ گاڑی میں آ رہے ہیں گھر سے، روزانہ ڈرائیو کرتے ہوں گے یا ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا ہوگا، اب اسی ٹریولنگ ٹائم کو اگر آپ درود ٹائم بنا دیں تو آل دا وے سارا راستہ میں اتنے درود پاک پڑھ لوں گا، تو گھر سے لے کر اسٹاک ایکسچینج آنے تک آپ کئی 100 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ میں گھر سے جب آفس سے جب واپس گھر جاؤں گا تو اب میں ذکر اللہ کر لوں گا، اللہ کا ذکر کر لیجئے، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے، انشاءاللہ آنا جانا آپ کا بابرکت بھی بنے گا۔ اور آپ گھر جا کر ہو سکتا ہے سوچتے ہوں گے کہ آج گھر آیا ہوں تو کتنے کما کر آیا ہوں یا گما کر آیا ہوں، پروفٹ کر کے آیا ہوں یا لاس کر کے آیا ہوں، مگر جو بزنس میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیلی گھر جا کر آپ جب کیلکولیشن کریں گے
تو روزانہ کما کر گھر پہنچیں گے، لاکھوں لاکھ نیکیاں لے کر پہنچیں گے، جنت کے بہت سارے تحفے لے کر پہنچیں گے۔ ذرا مل کر ایک بار کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان تینوں جملوں کو کہتے ہوئے آئی تھنک 30 سیکنڈ نہیں لگے مجھے اور آپ کو، ٹھیک ہے؟ مگر ان 30 سیکنڈز میں ہم نے کیا کمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے جو کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہنے والے کے لیے ٹری ہیون کے اندر، جنت کے اندر درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اے اسٹاک ایکسچینج میں بزنس کرنے والوں، آپ جتنے ہی پیسے والے صحیح، آئیے ہم مل کر اپنے سارے پیسے ملا لیتے ہیں، کیا ساری اسٹاک ایکسچینج مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتی ہے؟ آپ نہیں خرید سکتے، مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں۔ آپ ایک بار اللہ کا ذکر کر لیجئے، سبحان اللہ کہہ لیجئے، گویا جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو کیوں نہیں گھر جاتے جاتے آتے آتے یہ جنت میں درخت لگا کر یہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو انشاءاللہ آج سے نیت کرتے ہیں کہ درود پاک کے لیے بھی وقت نکالیں گے، ذکر اللہ کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چونکہ صحابہ اور اہل بیت کی آج بات کرنی ہے تو پہلے صحابی کہتے کس کو ہیں؟ ذرا یہ ڈیفینیشن سن لیں۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جن خوش نصیبوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ اور کچھ ڈیفینیشن اس طرح کی بھی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ان صحابیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اب روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے جو لاسٹ حج کیا، جب خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک روایت کے مطابق 1,14,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام اس خطبے میں موجود تھے۔ تو گویا کوانٹٹی آف صحابہ کرام وہ 1,00,000 کم و بیش اپروکسیمیٹلی 24,000 ہے، مگر جتنے صحابہ کا نام ہم سنتے ہیں، کئیوں کا تو نام نہیں پتا، تو اپروکسیمیٹلی روایتوں کے ذریعے ہمیں 7,000 صحابہ کے نام ملتے ہیں، باقی صحابہ کے ہمیں نام نہیں پتا۔ مگر یہ کیسا خوبصورت اور کتنی پیاری جماعت اور کتنے ٹرینڈ لوگ تھے، ان کے فضائل کیسے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جن کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ الانفال میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ کنز الایمان، سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ارشاد فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ خوبصورت گروہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہے۔ اب ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنتے ہیں کہ صحابہ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ میں پہلے کچھ اسٹیٹس بیان کروں گا اور پھر ہم کچھ صحابہ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، بالکل اسی طرح اہل بیت اطہار سے، تاکہ ہم ہسٹری تو سنتے ہیں صحابہ کی، اہل بیت کی، لرنڈ کیا کرتے ہیں، سیکھتے کیا ہیں۔ آج کچھ باتیں امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا مقام اور اس کے بعد ان کی زندگی سے ہم نے سیکھنا کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، یعنی میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں۔ مزید فرمایا، خیر امت القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر اس کے بعد کے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ فرمایا پھر اس کے بعد کے لوگ یعنی تبع تابعین۔ سبحان اللہ، اور ان صحابہ کا مرتبہ کیسا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، کچھ صحابہ کے نام لے کر میرے آقا نے فضائل بیان کیے۔ فرماتے ابو بکر میری امت کے سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل شخص ہیں، اور عمر بن خطاب میری امت کے بہترین اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا عثمان ابن عفان میری امت میں سب سے زیادہ با حیا اور عزت والے ہیں۔ علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میری امت کے عقل مند
اور سب سے بہادر شخص ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے نیک اور امانت دار شخص ہیں، اور ابو ذر اس امت کے سب سے زیادہ زاہد اور سچے انسان ہیں، اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور متقی شخص ہیں، اور معاویہ بن سفیان میری امت کے سب سے زیادہ بردبار اور سخی آدمی ہیں۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا غور کیجئے، امتی آقا کے فضائل بیان کرتا ہے، امتی نبی کی بات کرتا ہے۔ ارے یہ کیسے لوگ تھے جن کے فضائل کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے آقا خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ امتی ایسا ہے، میرا یہ غلام ایسا ہے۔ سنو آگے کیا فرماتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عرب میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں، اور سلمان اہل فارس میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور سہیب رومیوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور فرمایا بلال اہل حبشہ ایتھوپیا افریقہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسٹیٹس اور یہ مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کا ہے۔ اب ذرا غور کرتے ہیں، میرے آقا نے ایک اور بڑا پیارا جملہ فرمایا۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں۔ اچھا ایک حدیث میں فرمایا، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے صحابہ اور اہل بیت، ان کے بارے میں سننا ہے۔ اہل بیت یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، میرے آقا فرماتے ہیں میری جو اہل ہے، میرا جو خاندان ہے، میری آل جو ہے وہ امت کے لیے، حدیث کا خلاصہ ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ جائے گا، جو سوار نہ ہو سکا، جو ان کے ساتھ نہ جڑا وہ برباد ہو جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے گا، صحابہ کیا ہیں؟ اسٹارز، اور اہل بیت کیا ہیں؟ شپ۔ اب جو تھوڑے سے ہمارے بزرگ ہیں، غور کیجئے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ریور، کوئی اوشن پار کرنا ہے تو دو چیزوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، ایک شپ اچھی ہو اور دوسرے اسٹارز کا علم ہو، کیونکہ اب تو کیمپس وغیرہ آ گئے، کمپاس وغیرہ آ گئے، پر پہلے تو اسٹارز کے ذریعے راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ سمندری جہاز ران جو تھے وہ راستہ ستاروں کے ذریعے تلاش کرتے، تو گویا کشتی بھی چاہیے، ستارے بھی چاہیے، بغیر ستاروں کے بھی راستہ نہیں ملتا، بغیر کشتی کے سمندر پار نہیں ہوتا۔ تو گویا اگر امت کی کشتی پار لگانی ہے تو ان دونوں کا دامن تھامنا ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت کی جناب بڑی شان بیان کرتے ہیں، صحابہ کو اگنور کرتے ہیں، کچھ صحابہ کے گن گاتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ ستارے اور کشتی کی بات امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیڑا پار لگ جانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، صحابی تمہارے ستارے ہیں، نبی پاک کی جو عطرت اور آل تمہاری کشتی ہے، تمہارا بیڑا پار لگ جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کے کچھ فضائل تو آپ نے سنے، اب پرٹیکولرلی دو تین صحابہ کی زندگی کی کچھ باتیں، تاکہ ہم اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن بھی کریں۔ میں وہ باتیں بیان کروں گا جو میں اور آپ چاہیں تو اس کو اپنی ذات کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ساری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ مگر آپ کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں، آپ کی زندگی کے واقعات دیکھیں تو ایسا لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا محور، مرکز اور منبع کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نبی پاک پر فدا تھے، سب کچھ فدا کرنا اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے۔ آج بہت سارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک فارم ایک پیپر میں تقسیم کروں کہ جناب لکھیے آپ کی زندگی کی ٹاپ خواہشات کیا ہیں، ٹاپ 3 ڈیزائرز ایک پیپر پر لکھیے، تو شاید کوئی لکھے گا کہ جناب میں فلاں جگہ پر بنگلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے وہ گاڑی بہت پسند ہے، میں نے وہ کنٹری وزٹ کرنی ہے، یہ میری زندگی کی ٹاپ میری خواہشات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں۔ النظر الیک، خواہش یہ ہے کہ نبی پاک کو دیکھتا رہوں، ہے دوسری خواہش
کہتے میری دوسری تمنا ہے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، میں اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ تیسری خواہش کیا ہے؟ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، میں بس اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں۔ میں اور آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے عشق سیکھنا ہے تو صدیق اکبر کے درس سے سیکھو۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اب یہ تینوں خواہشیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی قبول کی؟ فرماتے ہیں النظر الیک، آقا آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ دیدار تو کرتے رہے، مگر غار ثور کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب میرے آقا علیہ السلام تھے اور صدیق اکبر تھے، کوئی اور نہیں تھا، there is nobody over there۔ اب صدیق اکبر کی گود میں جب نبی پاک نے آرام کیا ہوگا تو میرے آقا کا چہرہ دیکھنے والی ایک ہی ہستی ہے، ایسا دیدار کہ اکیلے میں اپنے آقا کو جی بھر کے دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار صدیق اکبر نے اپنا سارا مال one to all نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کی۔ اور تیسری خواہش تھی وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، نبی پاک کے ساتھ رہوں، قریب رہوں، کمپنی ملتی رہے۔ اللہ رب نے دنیا میں بھی کمپنی دی اور مزار میں بھی کمپنی دے دی۔ آج روضہ رسول میں سنہری جالیوں کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق تا صبح قیامت میرے آقا کے ساتھ ہیں، اور نبی پاک کے اس طرح کے فرامین بھی ملتے ہیں۔ ایک بار میرے آقا کے سیدھے ہاتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، اور صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور کہا دیکھ لو، جس طرح آج یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں، بروز قیامت بھی اسی طرح ہم اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اسی طرح ہمارا حشر ہوگا۔ یہ خواہش بھی رب نے پوری فرمائی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا سب کچھ فدا کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سیکھے۔ جب غار ثور کا واقعہ ہوا، جہاں یہ ہجرت کا سفر تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں طرف چلتے، کبھی بائیں طرف چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ ایک شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہو تو ساتھ ساتھ چلے گا نا، کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ، کبھی فرنٹ، کبھی بیک سائڈ پہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جواب کیا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دشمن کا خوف ہے، میں چاہتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ رائٹ طرف سے کہیں حملہ نہ ہو جائے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آتا ہے کہیں بائیں طرف سے اٹیک نہ ہو جائے، یا رسول اللہ میں لیفٹ ہینڈ پہ آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہیں سامنے سے دشمن نہ آ جائے، میں آگے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دشمن آپ پر حملہ کرے تو پہلے ابو بکر سامنے ہو، آپ کو کچھ نہ ہو یا رسول اللہ۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ایٹیٹیوڈ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی ذات سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر میں آج آپ کو بنچ آف فلاور دینا چاہتا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک بکٹ جس طرح ہوتا ہے، ہر صحابی سے تو بات نہیں کر سکتے، چند صحابہ کی سیرتوں سے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ اگر دنیا میں کسی سے سچی محبت کرنی ہے، اپنا سب کچھ کسی پر فدا کرنا ہے، اپنی زندگی کے لیے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، تو سیرت صدیق اکبر سے آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ میں اپنے آقا علیہ السلام سے سچا پیار کروں، ان کے فرامین پر عمل کروں اور ان کی سنتوں پر عمل کروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی حلال ہونی چاہیے، اس کا کتنا خیال رکھتے کہ ایک بار آپ کا غلام کچھ کما کر لاتا تھا اور آپ کو پیش کرتا تھا۔ ایک بار آپ کا غلام جو ہے کھانا لے کر آیا، آپ نے ایک نوالا کھایا تو آپ کا وہ غلام آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور آپ ہر بار پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، آج آپ نے کھا لیا اور مجھ سے کوسچن نہیں کیا کہ کہاں سے کھانا لے کر آئے، تو بتاؤ۔ اور آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو اس زمانے میں منتر پڑھتا تھا، ایمان لانے سے پہلے میں منتر پڑھتا تھا، تو ایک شخص کو میں نے منتر پڑھا تھا، علاج کیا تھا، تو آج اس شخص کے یہاں شادی تھی تو اس نے مجھے یہ کھانا دیا ہے۔ گویا اس منتر کا جو غلط کام میں نے کیا تھا اس کا معاوضہ لے کر آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہوئے کہ تو نے مجھے ایسا کھانا کھلایا۔ آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی، قے کرنے کی کوشش کی، آپ کو وومٹ نہیں ہوا، پانی پیا، پھر قے کی، اور وہ ایک لقمہ جو آپ نے کھایا تھا وہ باہر نکال دیا۔ آپ کے غلام نے کہا کہ حضور ایک لقمے کے لیے آپ نے اتنی ڈیفیکلٹی، اتنی مشقت اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے اب جو سینٹنس کہا غور سے سننے والا ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ لقمہ میری جان لے کر بھی نکلتا تو میں اسے نکال کر رہتا، کیونکہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے جو جسم حرام سے پلا بڑھا وہ آگ کے زیادہ لائق ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے
بزنس تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، کاروبار تو بڑی ترقی پا جاتا ہے، مگر چیک یہ کرنا ہے کہ وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ برداشت نہیں کر رہے کہ کہیں میری باڈی میں جو اسٹرینتھ ہے وہ حرام کے ذریعے تو نہیں آ رہی، اور وہ لقمہ آپ نے اپنے جسم سے نکال پھینکا۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ بعض اوقات بزنس تو انکریز ہو جاتا ہے، بینک بیلنس تو بڑھ جاتا ہے، مگر وہ حلال کے ذریعے آ رہا ہے یا حرام کے ذریعے آ رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ، امیر المومنین ہیں، اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ایمان لانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی۔ آپ ایمان لائے، آپ کا ایک لقب آپ نے جمعے کے خطبوں میں سنا ہوگا، اعز الاسلام والمسلمین۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کی جاتی ہے تو ایک جملہ علماء ائمہ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی آپ وہ عظیم ہستی ہیں۔ دیکھیں، مجھے اور آپ کو عزت ملی ہے ایمان لانے کی وجہ سے، بینگ اے مسلم ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے جن کے ایمان لانے سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جب سے ایمان لائے، فرام دیٹ ڈے اسلام جو ہے وہ عزت ہی پاتا گیا، اس کو برکت ہی ملتی گئی، اس کا نام عروج پر ہی جاتا رہا۔ آپ بھی کیسے سچے عاشق رسول ہیں، آپ کی ذات سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر چونکہ ایک شارٹ پیریڈ کا آج ہمارا اجتماع ہے تو میں ایک مدنی پھول حضرت عمر فاروق کی سیرت سے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ آپ کی ایک تمنا تھی، آپ دعا کرتے تھے، آپ دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ہو سکے تو آپ بھی کرتے رہا کریں۔ دعا کرتے یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ آپ کا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا کہ مرنا بھی مدینہ منورہ میں پسند کرتے۔ اب آپ کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ آپ نماز کی امامت کر رہے تھے، امامت کے دوران آپ پر ایک دشمن نے حملہ کیا، ڈیورنگ دا نماز قاتلانہ حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے، آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، اتنے زخمی ہوئے کہ آپ زمین پر تشریف لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب جب آپ کو ہوش آیا تو اب آپ نے کیا پوچھا؟ ہوش میں آتے ہی کیا لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی؟ فجر کی امامت کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ حضور سب نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، تارک نماز حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اس زخموں کی حالت میں نماز ادا کی۔ اب جو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ زخمی حالت میں آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ اے میرے کاروباری اسلامی بھائیوں، اللہ نے ہمیں تو بہت کچھ دیا ہے، ہم زخمی نہیں، ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ جس رب نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، بزنس کا ٹائم ہے، لنچ کا ٹائم ہے، میٹنگز کا ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں۔ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر جو ان کی سیرت ہے، جو ان کے فٹ اسٹیپ ہیں، آج ان کو فالو کیجیے۔ خدارا آج میں چاہتا ہوں ایٹ لیسٹ آج کے اس اجتماع میں میرا ہر بھائی یہ نیت کر کے جائے کہ میں نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کو سب سے بڑا انعام قیامت کے دن یہ ملے گا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدارا سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ میسج لیجئے کہ ایٹ لیسٹ ہماری نماز کبھی بھی قضا نہ ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اب کچھ بات کرتے ہیں، صحابہ کی کچھ بات کی، اب اہل بیت اطہار کی کچھ بات کر لیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک گھرانے کی شان یہ ہے کہ اس کی فضیلت، اس کی شان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں
جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یعنی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا پاک گھرانہ تھا۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ چمن ہے جس کی کلی فاطمہ الزہرا ہیں اور جس کے پھول حسنین کریمین ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی۔ میرے آقا فرماتے جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کو ان سے اتنا پیار تھا، کبھی حسنین کریمین کاندھوں پر سواری کرتے، کبھی میرے آقا کی گود میں آرام فرما ہوتے، میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگھا کرتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار ایک شخص آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تھا، پیار کیا۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے اس بچے کو، اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، میں تو اس طرح بچوں سے پیار نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ عز و جل نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ نبی پاک کے اس ایٹیٹیوڈ سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، ہمارا فیملی کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ نے ایک شخص کو گورنر بنایا اور ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا کر چوما۔ تو وہ شخص کہتا ہے آپ بچوں کو بھی چومتے ہیں، میں تو اس طرح بچوں کو پیار نہیں کرتا۔ تو آپ نے آرڈر دیا کہ اس کو گورنری سے ہٹا دیا جائے، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ اپنی رعایا سے کیا پیار کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات بزنس کی ایکٹیویٹیز میں، اپنے کاروبار کی مصروفیات میں، اپنی ذمہ داریوں کے پریشر میں ہم اپنی فیملی کو پراپر ٹائم نہیں دیتے، حالانکہ بچوں سے پیار کرنا، بچوں سے محبت کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ شفقت کرنا، یہ بھی ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسنین کریمین، اب بات صحابہ اور اہل بیت کی چونکہ ہو رہی ہے، ان دونوں مبارک گروپس میں، صحابہ میں اور اہل بیت میں، دونوں بہت خوبصورت طبقات ہیں، اور نبی پاک نے دونوں کے فضائل بیان کیے، نبی اور قرآن پاک نے دونوں کی یوں سمجھیے برکتیں ہمیں بیان کی ہیں، ان کے مراتب بیان کیے، ان کا آپس میں انٹریکشن کیسا تھا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس مال غنیمت آیا، آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، آپ نے مسجد نبوی شریف میں ایک ڈھیر لگایا اور لوگ جمع ہو گئے جن کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا۔ حضرت امام حسن آئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، جو مسلمانوں کو مال اللہ نے عطا فرمایا ہے میرا حصہ دے دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ 1000 درہم آپ نے بڑی عزت تکریم کے ساتھ حضرت امام حسن کو پیش کر دی۔ پھر امام حسین تشریف لائے، آپ نے اسی عزت احترام تکریم کے ساتھ 1000 درہم پیش کر دی۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ آئے کہ مجھے بھی میرا حصہ دیجیے۔ آپ نے 500 درہم انہیں دیے۔ اب بیٹا بھی تھا، 500 درہم دیے تو بیٹا کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں جب حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے مدنی منع تھے، مگر آپ نے ان کو 1000 درہم دیے، مجھے 500 درہم دیے، یہ کیا وجہ ہے؟ ذرا غور سے اب سنیے گا حضرت عمر کا جواب۔ دیکھیے کیا پیار تھا ان دونوں طرف کے لوگوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی ان کے برابر کا حصہ دوں تو ایسا کرو کہ جاؤ تم حسنین کریمین جیسے ماں باپ لے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی، ان کے چچا جیسا چچا اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ، پھر میں تمہیں بھی یہ پیسے دے دوں گا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں، سبحان اللہ، غور سے سنیے گا، فرماتے ابوہما فعلی المرتضیٰ، سنو حسنین کے والد امام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ فرماتے ہیں امہما فاطمہ الزہرا،
ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں. پھر فرماتے ہیں جدہما محمد المصطفیٰ، ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. سنو میرے بیٹا، جدتہما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی جو نانی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. عمہما جعفر بن طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن طالب ہیں. سنو خالہما ابراہیم ابن رسول اللہ، تمہارا اور ان کا کوئی میچ اپ نہیں ہے. بیٹے میرے ضرور ہو مگر افضل و اعلیٰ حسنین کریمین ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں تو وہ ہوئی جو ان کا آپس کا انٹریکشن تھا. اب مجھے اور آپ کو سیکھنا کیا ہے؟ ایک بار حسنین کریمین نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، سفید بالوں والے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، اور وضو درست نہیں کر رہے، پراپر نہیں کر رہے. تو آپ نے کیا کیا؟ دیکھو یہ حکمت ہے، سمجھانے کا انداز ہے. آپ نے کہا چچا جان ایسا کرتے ہیں، میں اور میرے بھائی وضو کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے کون ٹھیک وضو کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے وضو میں یہ غلطی کر رہے ہیں. حسنین کریمین نے ان بزرگ کے سامنے وضو کیا، اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو وہ چچا جان بھی عقل مند تھے. کہتے ہیں بیٹا میں سمجھ گیا، وضو میں تمہارے پرابلم نہیں ہے، میری غلطیاں ہیں جو میں اب ٹھیک کر لیتا ہوں. یہاں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ بعض اوقات ہم کسی بندے کو بات سمجھانا چاہتے ہیں مگر ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں، اس کو جناب ٹونٹ کر کے سمجھاتے ہیں. لیکن اگر حکمت عملی کے ساتھ پیار سے سمجھایا جائے تو بات بڑے اچھے انداز میں سمجھ آ جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں ان دا لاسٹ کربلا کے میدان کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خیمہ تھا، 72 کربلا والے تھے اور ایک طرف ہزاروں یزیدی تھے. کربلا والے جو امام حسین کے قافلے والے، اہل بیت کے قافلے والے تھے، ان کے ٹینٹس میں کیا ہوتا تھا؟ نمازیں ہوتی تھیں، تلاوت ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھیں. اور یزید کے لشکر میں راتوں میں کیا ہوتا تھا؟ شراب ہوتی تھی، ناچ گانے ہوتے تھے، بے حیائی ہوتی تھی. آج میں اپنے بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لائف اسٹائل کیسا ہے؟ یزیدیوں والا ہے یا اہل بیت والا ہے؟ شراب پی کر، ناچ گانے کر کے، بے حیائی کر کے آپ کس کے فٹ اسٹیپ فالو کر رہے ہو؟ حسینی قافلے کے یا یزیدیوں کے؟ ارے وہاں تو نماز ہوتی تھی، وہاں تو تلاوت ہوتی تھی. اور آج مسلمان کہلانے والا، اہل بیت اطہار کا اپنے آپ کو غلام کہلانے والا، ان سے محبت کرنے والا کام کون سے کر رہا ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج میں اور آپ تھوڑی سی تکلیف میں آتے ہیں تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، بزنس ڈاؤن ہو جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں جناب بڑا نقصان ہو گیا. ارے ان کا تو سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے. تو کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا ہے. اور دوسری بات، کربلا کا میدان یہ میسج دے رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہے، غمی ہو یا خوشی ہو. آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب پرابلم میں ہوتے ہیں تو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں رہتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے بندہ کسی کاروباری مشکل میں ہے. اور جیسے ہی اس مشکل سے باہر نکلتا ہے، جیسے ہی وہ مندی ختم ہوتی ہے، جیسے ہی وہ ڈیفیکلٹی جاتی ہے، تو وہ تسبیح بھی گئی، وہ مسجد بھی گئی اور وہ نمازیں بھی گئیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. میں ایک بڑی لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کسی پرابلم میں ہوں اور کوئی شخص آپ کی ہیلپ کر دے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اسے ناراض کریں گے؟ آپ کہیں گے یار میری پرابلم سالو کر دی، میں مشکل میں تھا، مجھے اس نے راحت پہنچائی، اس کو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. مگر ہم بڑے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ ہماری راحتیں بڑھاتا ہے، ہم اس کی نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری نعمتیں بڑھتی تو میرے سجدے بھی بڑھتے ہیں، مجھ پر اللہ کی عنایتیں بڑھتی تو میری عبادتیں بڑھتی، مجھ پر رب کی رحمتیں بڑھتی. آپ غور کرو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے، میں چیلنج کرتا ہوں، ہم جس لائف اسٹائل کو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس وقت اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس طرح کی زندگی کا خواب دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ آج اپنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلے ہیں، کئی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک روٹی نہیں کھائی ہے. میں اور آپ جب رات کو گھر جائیں گے، کسی بستر پر سوئیں گے، کوئی کمبل ہمارے جسم پر ہوگا، مگر کئی لوگ ایسے ہیں جو راتیں روڈ پر گزارتے ہیں. آج میں اور آپ جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں، کچھ حسرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ارے آپ اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو ہسپتال میں بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، جو نلکیوں کے ذریعے خوراک کھا رہے ہیں، جن کا یورین پاس نہیں ہو رہا. ہم لاکھوں کروڑوں سے اچھے بنائے گئے ہیں، مگر
جس نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، کیا میں اس کو راضی کر رہا ہوں یا اسے ناراض کر رہا ہوں؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، تیری مہربانی، اب میں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ مگر ہم عجیب لوگ ہیں، غریب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو تھوڑے گناہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے لیوش لائف ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، ہم ویسے ویسے نعمتیں دینے والے کو ناراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ ارے جو دے رہا ہے تم اسی کو ناراض کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نعمتوں کے اضافے پر عبادتیں بڑھاتے، اس کے شکر کو بڑھاتے، اس کی رضا والے کام کرتے۔ یاد رکھو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، ڈر ہے کہ وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی پیسے والے پیسہ ہونے کے باوجود پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، ارے پیسہ تو نعمت تھی، یہ عذاب کیسے بن گیا؟ پتہ چلا کہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اولاد والے اولاد ہونے کے باوجود اولاد سے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ اولاد تو نعمت ہے، لیکن اس اولاد کے ہونے پر رب کی نافرمانی تو نہیں کی گئی، کہیں شکرانے سے کمی تو نہیں رہ گئی۔ خدا را اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، ان نعمتوں میں آپ پرسکون رہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں، رب کی نافرمانی نہ کریں۔ ارے امام حسین آخری وقت کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے میسج دے رہے ہیں کہ تلواروں کے سائے میں نماز قضا نہیں کرنی ہے، اور آج ہم پنکھوں میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ امام حسین کا سر اقدس نیزے پر تلاوت کر کے مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ دیکھو قرآن کو نہ چھوڑنا، اور آج ہم سالوں ہو جاتے ہیں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی سیرت سے یہ سیکھنا ہے کہ وہ نمازی تھے، وہ تلاوت قرآن کرنے والے تھے، وہ اپنے آقا سے عشق کرنے والے تھے، اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والے تھے، وہ حرام روزی سے بچنے والے تھے، وہ ہمبل تھے، وہ پولائٹ تھے، وہ بڑے مرتبے والے ہونے کے باوجود غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والے، ان کے ساتھ رہنے والے تھے۔ آج تھوڑا سا مال مل جائے، تھوڑا سا مرتبہ مل جائے، میرا اسٹائل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ٹور ہی بدل جاتی ہے، اب غریبوں سے ہاتھ ملانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ اہل بیت کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ آج یہ میسج لے کر جانا ہے، آج اس اجتماع سے یہ سیکھ کر جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا ہر بھائی یہاں نیت کر کے جائے، ایٹ اینی کاسٹ، آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج پکی نیت کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں، آپ کے ویسے ہی کتنے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن میں پابندی سے کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی فیضان صحابہ نصیب فرمائے، فیضان اہل بیت عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے